ہائی گائس، میں سید اعظم علی، چینل خوف اور ایپیسوڈ نمبر 3 کالا جادو۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا تھا کہ اس کے اندر جوگی جب اپنے ماں کو دیکھتا ہے تو وہ بہت ہی بری حالت میں دیکھتا ہے اور بالکل بدحال اور مدہوش حالت میں دیکھتا ہے، تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ اس قدر بے جان سی کیوں دکھائی دے رہی ہے۔ اب آگے سنتے ہیں کہ بعد میں کیا ہوا۔ جب جوگی اپنی زیبو خالہ سے مل کر آیا تو اسے 1.5 گھنٹہ لگ گیا تھا۔ اس کی ماں چوکی پر بے ترتیب سی پڑی تھی، وہ کہیں جا رہی تھی، اس کا لباس کہیں جا رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کی اچھی بھلی ماں کا یہ حشر کس نے کیا اور وہ اس قدر بے جان سی کیوں دکھائی دے رہی ہے۔ اس چوکی پر وہ مردہ حالت میں پڑی تھی اور وہ بندہ اس چوکی پر اپنے پیر لٹکائے بیٹھا تھا۔ مٹی کے دیے زرد روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی، اس روشنی میں اسے وہ مرد خبیث قسم کا لگا تھا۔ اس کے ہاتھ میں شراب کی درمیانہ سائز کی بوتل تھی۔ اس کی ماں نے گرمی کی وجہ سے ساڑی نکال کر پھینکی ہوئی تھی۔ وہ مرد کے قدموں میں بیٹھی اس کا پیر دبا رہی تھی۔ اس سے ماں کا چہرہ دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ اس نے مرد کے چہرے پر نظر ڈالی، وہ خوش ہو رہا تھا۔ اس کی ماں تو نوکرانی کی طرح اس کا پیر دبا رہی تھی۔ وہ کمینہ اس صورتحال سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں، ہونٹوں پر استرہائی مسکراہٹ تھی۔ اسے یاد آیا کہ اس کی ماں اس کے باپ کے پیر بھی اسی طرح دباتی تھی، لیکن اسے یہ بات بالکل ناگوار نہیں گزرتی تھی۔ ماں کے چہرے پر کبھی ناگواری نہیں گزرتی تھی جو اس وقت تھی۔ اس کے چہرے سے ایک مجبوری کی کیفیت نمایاں تھی۔ اسے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ اس کی ماں اس کے مرد کا پیر دبائے۔ پھر وہ فرش پر ڈھے ہو گیا۔ اس نے دل میں سوچا کہ وہ دروازے کو ایک لات مار کر کھول دے اور اندر داخل ہو کر مرد سے کہے کہ وہ نکل جائے۔ پھر اسے خیال آیا کہ اس کی ماں شاید محنت مزدوری کر رہی ہے۔ اس کی ماں اسے بتاتی تھی کہ محنت مزدوری کرنے سے پیسے اور کھانا ملتا ہے۔ کیا کسی مرد کے پیر دبانا محنت مزدوری ہے؟ پھر اس نے ماں کی ایک سسکی سی سنی، پھر اس نے فوراً ہی اٹھ کر روزن سے جھانکا۔ اس مرد نے اس کی ماں کو دبوچ رکھا تھا۔ پھر اس کی ماں نے پھونک مار کر دیا بجھا دیا تھا۔ پھر کمرے میں گھپ اندھیرا پھیل گیا تھا۔ اسے کچھ سجھائی نہیں دے رہا، البتہ وہ کچھ دیر تک بھانت بھانت کی آوازیں سنتا رہا۔ کبھی ماں کی کربناک آواز سنتا رہا، پھر وہ سو گیا۔ صبح وہ دیر تک سوتا رہا تھا۔ جب وہ بیدار ہوا تو اس دن چڑھ آیا تھا۔ ماں نے اس کے سامنے ناشتہ رکھ دیا۔ 2 پوریاں اور آلو کی بھجیا تھیں۔ ماں نے اس کے پوچھنے پر بتایا کہ اسے رات بھر کی مزدوری ملی ہے۔ اسے ساری رات نہ صرف مرد کے جسم کی مالش کرنی پڑی تھی بلکہ جسم بھی دبانا پڑا تھا۔ پھر اس نے ماں سے پوچھا تھا کہ اس نے دیا کیوں بجھا دیا تھا۔ ماں نے جواب دیا تھا کہ تیل نہ صرف مہنگا ہے بلکہ نایاب بھی ہے۔ جب کام اندھیرے میں چل سکتا ہے تو دیا جلانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس روز سے اسے سارے مردوں سے شدید قسم کی نفرت ہو گئی تھی۔ پھر اسے خیال آیا کہ وہ بھی تو مرد ہے۔ وہ کبھی کبھی سوچتا تھا کہ جب وہ بڑا ہو جائے گا تب وہ کسی عورت یا لڑکے کی ماں سے ایسا کام نہیں لے گا۔ پھر 2-3 مرد اور آئے تھے، وہ اسی طرح کمرے میں بند ہو جاتے۔ اس کی ماں محنت مزدوری کرتی، پھر اس کی ماں ان مردوں کے گھروں میں راتوں کو اسے اکیلا چھوڑ کر یہ کہہ کر چلی جاتی کہ وہ اناج کے گودام کی صفائی کرنے جا رہی ہے۔ جب وہ صبح آتی تو اس کے لیے ناشتہ لے کر آتی، پھر وہ سو جاتی تھی۔ سحر سے تھوڑی دیر پہلے بیدار ہو کر کام کی تلاش میں جاتی۔ دن ڈوبنے سے پہلے یا دن ڈوبنے کے بعد آ کر اسے بتاتی کہ اسے رات کا کام مل گیا ہے اور وہ کام پر جا رہی ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا
کہ ماں کو کئی کئی دنوں تک کام نہیں ملتا۔ ماں اس سے کہتی تھی کہ ایسے لوگ کبھی کام دیتے ہیں، کبھی نہیں دیتے ہیں۔ پھر اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ اس کی ماں اتنی کوشش سے ملازمت حاصل کرتی ہے، پھر چھوڑ کیوں دیتی ہے؟ پھر کسی نئی نوکری کی تلاش میں نکل جاتی ہے۔ جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا گیا اسے احساس ہونے لگا کہ یہ مرد لوگ، اس کی ماں سے اسے رات میں بھی کام کی تلاش کرنا پڑتا ہے۔ سیلاب اور طوفان آتے ہیں، قیامت ٹوٹ پڑتی ہے۔ ماں نے غلہ گودام میں محنت مزدوری کر کے اور راتوں کو کام پر جا کر اتنا کچھ پس انداز کر لیا تھا اور کر لیتی تھی کہ فاقے نہیں ہوتے تھے۔ پھر اس بے خوانی کی دہلیز پر قدم رکھ دیا۔ جوانی تھی کہ ٹوٹ کر برس رہی تھی۔ گاؤں کی لڑکیاں اسے ایسے نظروں سے دیکھتیں اور ان کے ہونٹ ایسے پیام دیتے کہ اس کے سارے جسم میں سنسنی دوڑ جاتی۔ وہ ان سے دور ہی رہتا تھا۔ گاؤں میں جو ماسٹر صاحب تھے انہوں نے اسے میٹرک تک پڑھا کر اسے پاس کروا دیا تھا۔ وہ ایک سیاہ رات تھی جس میں اس کی ماں زمیندار کے ہاں کام کرنے گئی تھی۔